اللهم أجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ شان رمضان، شان رمضان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دوران اے ٹی وی پر سحر اور افطار کے موقعوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام رحمت رمضان میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبرگہ کے ممتاز جید عالم دین مولانا حافظ محمد شریف احمد مظہری صاحب، گلبرگہ کے قدیم دینی مدرسے مظاہر العلوم کے بانی محتمم ہیں۔ تو مولانا آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ جی، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اب ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں داخل ہوں، تو اس عشرے کی خصوصیات اور فضائل کیا ہیں؟ جی، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں بہت ہی مشکور ہوں محترم جناب سینئر صافی عزیز اللہ سرمد صاحب، آپ کے یہ ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ نے شامل کیا ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، اس ناچیز کو آپ نے یاد فرمایا۔ جی، تو آج کے اس اہم پروگرام میں ابھی آپ جو فرما رہے تھے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جی، اب ہم آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ جی، تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جی، جی، ہم سب کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب دوسری ہجری میں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا، جی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا کہ آپ نے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے عشرے میں نے شب قدر کو نہیں پایا، پھر میں دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنے جا رہا ہوں۔ پھر آپ کے ساتھ صحابہ بھی اعتکاف میں شریک ہوئے، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بھی آپ نے شب قدر کو نہیں پایا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تیسرے عشرے کا اعتکاف شروع کر رہا ہوں، جو صحابہ میرے ساتھ مزید اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ رہے۔ پھر صحابہ نے آپ کے ساتھ اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے عشرے میں شب قدر بتلائی گئی۔ جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شب قدر کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کا وقت و تاریخ بتلائی گئی تھی لیکن بھلا دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ رات میں بارش ہوئی، اور آپ جب فجر کی نماز ادا فرمائیں تو آپ کے جو ہے پیشانی مبارکہ پر جو ہے چیکڑ لگا، تو پھر آپ نے فرمایا جو گزری ہوئی جو رات تھی وہ شب قدر تھی۔ اچھا، جی، تو یہ بات حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے یہ فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں، تیسرا عشرہ یعنی آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے آپ، اور آپ کی جیسی عبادت کرنے والا نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا۔ جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بات ہم کو ملتی ہے کہ رمضان میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اور دنوں کے مقابلے میں 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں مزید عبادت میں اضافہ فرماتے۔
پھر آخری عشرے میں خاص طور پر شب قدر کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہجرت کے بعد 10 سال، ایک ہی سال اس میں آپ اعتکاف نہیں فرمائے، تو آپ نے شب قدر کو جو شب قدر آخری عشرے میں ہے، آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس لیے جو شب قدر کو پانے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے جب آدمی شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو ایک رات میں عبادت کرنا وہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر فرمایا گیا، اور اس کے سلسلے میں قرآن مجید کی صورت میں نازل بھی۔ تو آخری عشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت فرمایا، دوسرا عشرہ مغفرت کا فرمایا، یہ تیسرا جو عشرہ ہے وہ دوزخ سے خلاصی ہے۔ تو اتنا ہے کہ آدمی جب 10 دن روزے رکھتا اور پھر اس کے بعد 20 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو مغفرت، پھر جو ہے اللہ رب العالمین آخری عشرے میں بے شمار اپنے بندوں کو دوزخ سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں جو آخری عشرے میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے، اور شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا، اور جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اس کو شب قدر ملی جاتی ہے۔ تو کیونکہ معتکف جو ہوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے آخری عشرے کو بہت خصوصیات حاصل ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور شب قدر اس کی اہمیت کو جو ہے بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ تو ہمیں معلوم نہیں، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ماشاءاللہ، شب قدر ایک ایسی مبارک شب ہے جس میں آدمی ایمان کی حالت میں کھڑے بیٹھے اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتے۔ 1000 مہینوں کی قید نہیں ہے اس میں، 1000 مہینے کا جو حساب کریں گے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، لیکن اس کی قید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اپنے فضل سے عنایت فرماتے ہیں۔ پھر یہ رات ایسی ہے جس میں اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ملائکہ کے ساتھ میں، اور پھر اللہ کے حکم کو امر خیر کو لے کر جو ہے وہ ان کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے بندیاں کھڑے بیٹھے اللہ کی عبادت کرے ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور رات سراپا سلامت ہے جو ہے۔ اور پھر یہ رات صرف وقتیہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہے مغرب کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک جو یہ رات کا یہ رحمتوں کا سلسلہ یہ شب قدر رہتی ہے۔ تو اس رات کو پانے کے لیے یہ بڑی ہمارے لیے اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ بنی اسرائیل کے عابدین کا تذکرہ فرمایا۔ وہ 1000 مہینے تک رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ کچھ ایسے عابدین کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ جو ہے کیونکہ آخرت کے حریص تھے، صحابہ کو ہمیشہ آخرت کا غلبہ اور فکر رہتی تھی، تو آپ اس سلسلے میں تھوڑا سا دل میں بات ہے کہ ہم تو ان کے اس ثواب کو تو نہیں پا سکتے، ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرے اور رات میں کھڑے رہے، دن میں جہاد کرے، ایسا مجاہدہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا اتنی عبادت۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کی بے چینی کو اور یہ فکر کو دیکھا، پھر اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، پھر یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر مہربان ہے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے کہا کہ تم ایک رات جگو، ایک رات عبادت کر لو کہ بنی اسرائیل مکمل
ہزار جو ہے وہ مہینے عبادت کرتے رہے تم کو ایک رات میں ہم 1000 مہینوں سے بڑھ کے ثواب دیں گے. یہ امت محمدیہ کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے, بڑی خوش آئین بات ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے, اللہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے تو اس مہینے میں ہماری جو ہے مغفرت بھی ہو جائے اور ہم کو دوزخ سے خلاصی بھی ملے. تو یہ آخری عشرہ خاص عبادت کا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرماتے, اپنے اہل و عیال سے بھی دور ہو جاتے تھے. اللہ کے گھر میں آپ اعتکاف فرما رہے, یعنی گویا کہ مخلوق سے کٹ جاتے, اپنا خالق سے تعلق اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اعتکاف جو ہے بڑی چیز ہے. تو حدیث میں ہے کہ جو ہے ایک دن کا کوئی اعتکاف کر لے, ایک دن کا کوئی اعتکاف کر لے تو اللہ رب العالمین اس ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق کا فاصلہ فرما دیتے ہیں, اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کی مسافت کا ہے. بتائی کہ ایک دن کے اعتکاف پر آدمی جہنم سے 3 خندق جو ہے اس کا فاصلہ پیدا کرتا ہے. تو بتائیے کہ پھر ایک فاصلہ جو ہے زمین سے آسمان تک کی مسافت اس سے بڑھ کر ہے, تو پھر 10 دن کے اعتکاف میں کیا نہیں ملیں گا. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے, 2 اس کو حج کا اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے, اور اللہ کے در پہ پڑے رہنا ہے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ کا قرب ملتا ہے, اس کے بڑے فضائل حدیث پاک میں بیان کیے گئے. خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا. سنت موقدہ علی الکفایہ ہے یہ جو اعتکاف آخری عشرے کا. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل, وہ سال بھر کبھی بھی کر لے, اس کے جو ہے وقت کی کوئی قید نہیں. آدمی مسجد میں چلا جائے نماز کے لیے, جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی بھی نیت کر لے. جب تک اس نے مسجد میں اپنے آپ کو روکے رکھا, مسجد میں رہا, اس کو جو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. پھر مسجد سے نکل جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. نفلی اعتکاف جو ہے اس طرح سے سال کے 12 مہینے کبھی ہوتا ہے. ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب اعتکاف. واجب اعتکاف ہے کسی نے نظر مانی, منت مانگی, فلاں میرا کام ہو جائے یا بیماری سے شفا مل جائے تو میں اعتکاف کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں نظر کا اعتکاف, منت کا اعتکاف. جتنے دن کی اس نے منت مانگی ہے, 1 دن کی 2 دن کی, تو اس کو مسجد میں اعتکاف کرنی چاہیے مرد کو. اور جو ہے اگر کوئی منت یعنی کوئی بیماری یا فائدہ یا نفع نقصان سے جو اس اعتبار سے منت نہیں مانگا, اس نے نظر نہیں مانگا, بلکہ اپنے آپ پر واجب کر لیا کہ میں جو 3 دن کا اعتکاف کروں گا اللہ کے لیے, تو اس کو واجب ہو جاتا. اس اعتکاف کو جو ہے پورا کرنا واجب ہے, اور اس میں بھی روزہ لازم ہے. اور یہ آخری عشرے کا اعتکاف امت کے لیے فقہاء کرام نے لکھا, یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ, محلے کی طرف سے ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے سب کے طرف سے کفایہ ادا ہو جاتا ہے. یہ اعتکاف کی مدت کتنی ہے؟ ہاں بہت اچھا آپ نے فرمایا محترم کہ سنت اعتکاف کے سلسلے میں بالاتفاق سارے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اعتکاف شروع ہوگا 20 رمضان کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچنا, یہ نیت کر کے کہ میں سنت اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں. تو اعتکاف کا معنی وہی ہے کہ ٹھہرنا اور رکنا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے. یعنی مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے مسجد میں ٹھہرنا اور رکنا, تو اس کا نام ہی اعتکاف ہے. تو 20 رمضان یعنی 21 رمضان 21ویں تاخرات شروع ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے نیت کرنی چاہیے. اگر مغرب کے بعد نیت کرا تو وہ سنت اعتکاف نہیں. شرط ہے یہ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے, مغرب سے پہلے مرد حضرات مسجد میں پہنچے اور نیت کر لے میں سنت اعتکاف کر رہا ہوں, بس اتنا ہی کافی ہے. وہ اللہ کے در پہ پڑے رہے, اللہ کا قرب پانے کے لیے اجر و ثواب کی نیت کر کے. اسی کا نام یعنی مسجد میں اپنے آپ کو جو ہے یعنی وہ ایک کونے کو اختیار کرتے ہوئے اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا, یہی اصل ہے اس کا. یہ پورے چاند نظر آنے تک؟ جی ہاں بالکل. کم نہیں ہو سکتی مدت؟ نہیں کم نہیں ہو سکتی. یعنی سنت اعتکاف یعنی 20 رمضان کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے بیٹھنا ہے, چاند کی اطلاع آنے پر ہی اٹھنا ہے, اس سے پہلے نہیں اٹھنا ہے. تو اس میں جو لوگ عذر شرعی کے تحت روزہ نہیں رہ سکتے
تو کیا ایسے لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے؟ نہیں، ایسے لوگ اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں، نفل اعتکاف کریں. اچھا، نفل اس کے لیے سنت موقدہ جو اعتکاف ہے آخری عشرے کا، اس میں روزہ لازم ہے. لازمی ہے. جو آدمی بیمار ہیں نہیں شرط رکھ ہے یہ. شرط ہے، روزہ بھی شرط ہے. اس میں بہت ساری اور بھی شرائط کیا ہے. احکام ہے اس میں؟ اس میں احکامات یہ ہے کہ آدمی جو ہے کہ بلا کسی عذر کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو آدمی کہیں نہیں جا سکتا. جیسے بیمار کی عیادت کرنا ہے یا نماز جنازہ میں جانا ہے تو آدمی نہیں جائے گا، وہ بیٹھے جگہ اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو مسجد سے نہیں نکلنا. صرف مسجد سے نکلنا ہے تو آدمی کو جو ہے وضو اس کا چلے گیا ہے تو وضو بنانے کے لیے جائے، یا آدمی اپنی ضرورت کے لیے چلے جائے جو طبی ضرورت ہے تو اس سے آدمی فارغ ہو. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ آدمی بلا کسی عذر کے مسجد کے باہر گیا تو وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اس میں جو ہے بڑی پابندیاں ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. بڑا اجر بھی ہے، بڑا ثواب بھی ہے، سنت ہے اور بڑی جو ہے عبادت ہے یہ. لیکن اس میں یہ پابندی بھی ہے. بعض لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. یہاں تک علماء نے لکھا یہ آخری عشرے کے اعتکاف میں آدمی جو ہے گرمی کی وجہ سے مسجد کے باہر جا کے پانی بھی نہیں نہا سکتا، یعنی غسل بھی نہیں کر سکتا. ہاں، اگر غسل کی ضرورت پیش آ جائے، جیسے احتلام ہو جائے، تو اس صورت میں پاکی کے لیے غسل کر سکتا. تو آدمی جو اس لیے بھی باہر نہیں جا سکتا کہ بھئی میرے کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی، میں جا کر کے نہا کے آتا، اس کی بھی اجازت نہیں. تو آدمی 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا. تو اس کے اندر ایسی پابندی ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ اگر احکام کی خلاف ورزی کی جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اعتکاف جس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ ہے، تو کیا اعتکاف کے ٹوٹنے کا بھی کوئی؟ جی ہاں، بالکل. یعنی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا کرنی چاہیے. اچھا. یعنی مثلا آدمی اس کی 2 صورتیں علماء کرام نے لکھا ہے. ایک صورت یہ لکھا ہے کہ ہم 5 دن اعتکاف کیے تھے اور 5 دن باقی تھے یا 4 دن باقی تھے، ٹوٹ گیا تو بقیہ دن کا اعتکاف کرنا یہ ہے. اس کے لیے کب کرنا ہے یہ بات بعید کے کر لینا. بعض علماء نے لکھا کہ پھر وہ اعتکاف جو ہے پورے ہی عشرے کا بھی کرنا. دونوں بھی جو ہے قول ملتے اس سلسلے میں. تو اس سلسلے میں اس لیے اس کا بڑا اہتمام ہے، اہتمام کی ضرورت ہے اور اس کے مسائل سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. یہ خواتین کے لیے بھی اعتکاف کی کیا؟ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی کہ خواتین کے سلسلے میں بالاتفاق ساری دنیا کے علماء اہل سنت والجماعت تک متفقہ فیصلہ ہے خواتین بھی اعتکاف کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کو بھی وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو مسجد میں مرد اعتکاف کرتا ہے. عورتوں کو مسجد میں اجازت نہیں ہے، بالکل یہ بات مسلمہ ہے، بالکل طے شدہ بات ہے. تو خواتین کے لیے یہ علماء کرام نے لکھا کہ اپنے گھر میں سے کوئی کمرہ مختص کر لے. وہاں ہماری خواتین اعتکاف کی نیت کر کے عصر کے بعد 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے نیت کر کے بیٹھ جائے، اسی کمرے میں رہے، صرف وضو کے لیے ضرورت کے لیے جا سکتے، اسی میں عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، اس میں کمرے میں گزارے. تو یہ اعتکاف بھی ان کے لیے وہی اجر و ثواب کا باعث بنے گا جو مرد مسجد میں کرتے ہیں. جیسے عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو حدیث کی روشنی میں ان کے لیے جو مسجد میں مردوں کے لیے جو ثواب ہے، خواتین کے لیے بھی وہی ثواب ہے اپنے گھر میں پڑھنے پر. اعتکاف کا بھی وہی معاملہ ہے، وہ بھی پورا 10 دن اعتکاف کرنی چاہیے. تو اعتکاف میں سب سے اہم عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، بہت اچھی، جزاک اللہ. اعتکاف میں سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ آدمی جو ہے تہجد پڑھے. تراویح تو پڑھتا ہی آدمی، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، تلاوت کرے اور ذکر کرے، درود شریف پڑھے. اور سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ سے مانگتے رہے، مغفرت چاہتے رہے کہ اللہ کے در پر آدمی پڑا ہوا ہے، یہ امید لے. جیسے ہمارے آج سے 40-50 سال پہلے بعد جو ہے ایسے جلالی فقیر آ جاتے تھے، سوال لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اتنا دینا ہی سر صاحب نے تو ہم نہیں جائیں گے، کچھ بھی کرے. تو اللہ کے در پر بیٹھا ہے تو آدمی اللہ کے ساتھ اس نے زن کے ساتھ بیٹھے، اللہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لے. آدمی جو ہے اللہ سے صحیح حسن زن کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ نوازتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو اعتکاف میں جو اکثر لوگ زیادہ نیند بھی کرتے ہیں، تو یہ نیند سے بھی بچنے کا کیا کوئی
اس میں زیادہ اجر دے گا. تو جی نیند زیادہ نہیں کرنی چاہیے جی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر عبادت فرماتے تھے آخری عشرے میں. آدمی سوئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کر لے, رات میں بھی نیند کا غلبہ ہو, تو دن میں بھی جیسے اشراق کے بعد آرام کر لے, یہ اچھی چیز ہے. لیکن رات کا جو مقصد ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ جو ہے وہ ایسی مبارک مقدس رات آخری عشرے میں ہوتی ہے, تو اس میں تو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا, عبادت کرنا, رونا, اپنی مغفرت اپنے لیے, اپنے اہل ویال کے لیے, امت کے لیے اللہ سے مانگنا ہے. تو وہ سونے کی راتیں نہیں ہیں, وہ تو جگ کر عبادت کرنے کی رات ہے. آدمی کا تقاضا ہے, بہت طبیعت تھکی ہوئی ہے تو 1-2 گھنٹے آرام بھی کر لے, یہ ایسا ہونی چاہیے. مولانا آپ شب قدر کے فضائل بیان کر رہے تھے جی, تو اس میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ محترم جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی. تو جیسے میں نے 2 حدیثیں ذکر کیا, تو اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی بات ہے, اور بھی اس سلسلے میں احادیث ہیں کہ آخری عشرے کو جو ہے طاق رات میں تلاش کرنا چاہیے, آخری عشرے میں طاق رات کو تلاش کرنا چاہیے. بعض احادیث یہ بھی ہے کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو, اس کی بھی بات آئی ہے. تو گویا کہ یہ بات آخری عشرہ تو اپنی جگہ طے ہے, پھر بعض احادیث میں جو ہے طاق راتوں میں بھی شب قدر جو ہے آتی ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ ہر سال طاق رات آخری عشرے میں بدلتی ہے, کبھی 21 کو ہو, 23 کو ہو, جی 25 کو ہو, 27 کو بدلتے رہتے. البتہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں, اجماع کا تو شب قدر جو ہے 26 کی رات. جی وہی بات ماشاءاللہ آپ نے فرمائی, یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہے کہ بھئی شب قدر کو آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. ہم جو ہے کسی ایک رات کو کسی کے قول پر, جو قرآن و حدیث کی بات کو چھوڑ کر کسی کے قول کو صرف جو ہے 27ویں شب کو ہی طاق رات ہے, جیسے ہمارے گلبرگہ شریف میں ایک عام رواج بنا کہ ہمارے مسلمان بھائی صرف 27ویں طاق راتوں میں مسجدیں بھری جاتی ہے, یہ اس کی اصلاح ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا, صحابہ کرام کا منشا, جو دیکھیں گے آپ کہ زیادہ سے زیادہ ہم آخری عشرے میں عبادت اس سے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن میں جہاں تک, میں بھی ایک طالب علم ہوں, میں نے دیکھا کہ 27ویں طاق رات, 27 کو جو شب قدر ہوگی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. طاق راتوں کا ذکر ہے اور آخری عشرے کا ذکر ہے. 27 کو ہی طاق رات ہوں گی, اس کا ذکر نہیں. بعض جو ہے علماء, بعض ائمہ نے اس کے سلسلے میں بات فرمائی ہے, لیکن قرآن و حدیث کی بات تو یہی ہے کہ وہ آخری عشرہ طاق راتوں میں شب قدر کو پانی چاہیے. تو مولانا شب قدر کا اہتمام کس طرح کیا جانا چاہیے؟ ہاں ماشاءاللہ, شب قدر کا اہتمام جو ہے آدمی, جیسے بات ہے جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی شب قدر کے لیے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں کہ آدمی جب افطار کرے, مغرب پڑھے, پھر عشاء پڑھے, تراویح پڑھے, پھر آدمی کام کاج بھی کر لے, کچھ جو ہے آرام بھی کر لے, تہجد بھی پڑھ لے, اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے, تو اس نے گویا کہ شب قدر کے جو ہے شب قدر کو پایا, وہ بھی محروم نہیں ہے ماشاءاللہ. تو شب قدر کا, بلکہ میں تو اپنے مسلمان بھائیوں سے, بہنوں سے میں درخواست کرتا ہوں, اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی یہ آخری عشرہ کہ ہم اس رات میں جو ہے تہجد کا اہتمام کرے, فجر بھی وقت پر پڑھے جماعت کے ساتھ, انشاءاللہ طاق رات ہم کو مل جائے گی. کوئی مسلمان محروم نہیں رہے گا جو عشاء تراویح پڑھے اور پھر جو فجر پڑھے, تو انشاءاللہ طاق رات کا اس کو جو ہے ایک اچھا حصہ اس کو مل جاتا ہے. مولانا آپ نے شب قدر اور اعتکاف کے پورے فضائل بیان کیے. اب رمضان المبارک ہم سے اس آخری عشرے میں گزر جائے گا, تو رمضان کا جو اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے وہ اکثر دیکھا نہیں جاتا. تو اس بارے میں بہت سارے مسلمانوں سے غفلتیں ہوتی ہیں عبادتوں میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں, صدقہ خیر خیرات کی ادائیگی میں. تو اس طرف آپ امت کو کیا توجہ دلانا چاہیں گے کہ ہماری زندگی پر رمضان کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ جی محترم نے اس سلسلے میں جو ہے آپ توجہ فرمائی ہے, بہت اچھی بات ہے.
اصل میں ہم نے دیکھا بھی ہے، مشاہدے میں بھی بات ہے جی، اور اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا، جس کا رمضان صحیح گزر جاتا ہے تو 11 مہینے بھی اس کے صحیح گزرتے ہیں. جی جی. تو میرا جو ہے یہ مشاہدہ ہے اور میں جو ہے دیکھ رہا ہوں رمضان میں جو ہے اب گناہ سے بچنے کا جو اہتمام ہے تو بعد رمضان میں بھی ہمارے اندر یہ بات آنی چاہیے، اور ہم رمضان میں جو ہے صحیح اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اثر ہماری زندگی میں نہیں آ رہا. تو صحیح طور پر رمضان کو گزارنا چاہیے، اس کے اثرات 11 مہینے رہتے ہیں. تو ہم جو ہے رمضان کے بعد ایک دم بالکل مسجدیں ہماری خالی ہو جائے، نمازوں سے دور ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بری علامت ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے. یہ بہت ہمارے لیے افسوسناک پہلو ہے یہ کہ ایسا نہیں ہونی چاہیے. تو جو رمضان میں جس طرح کی ہمدردی دیکھی جاتی ہے، ایک دوسرے سے مدد کرنے کا جو جذبہ پایا جاتا ہے، عبادتوں کا جو ذوق پایا جاتا ہے، تو وہ رمضان کے بعد دکھائی نہیں دیتا. رمضان کے بعد جو دکھائی نہیں دے رہا، ہمارے اندر کمی ہے، کھوٹ ہے ہمارے اندر. رمضان میں تو ظاہری بات ہے یہ مبارک مقدس مہینہ ہے اور 11 مہینوں کے مقابلے میں سخاوت میں بھی آدمی آگے بڑھتا ہے، عبادت میں بھی آگے بڑھتا ہے. اس میں تو یقیناً دل نرم ہوتے ہیں. یہ بہت ہی مقدس اور مبارک مہینہ، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے عبادات میں بھی، زکوٰۃ صدقہ خیرات میں بھی. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے رمضان میں ہی صدقہ خیرات کو، عبادت کو محدود نہ کرے، بعد رمضان بھی سلسلہ رکھنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ایسا مجبور آدمی ہو جاتا ہے کہ اس کی جو اعانت کرنا، اس کی مدد کرنا، میں سمجھتا ہوں رمضان سے بڑھ کر بھی اس وقت اس کو ثواب ملتا ہے. جی ہاں، ضرورت کے اعتبار سے ثواب ملتا. ہم نے یہ طے کر رکھا کہ بھئی ہم رمضان میں ہی کریں گے، یہ بالکل صحیح بات نہیں. البتہ ایک مشورہ میں محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، رمضان میں حساب کر کے زکوٰۃ تو نکالے، رمضان میں بھی خرچ کرے اور کچھ زکوٰۃ رکھے. بعض دفعہ بہت ضروری ضرورت پر جو حالات کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے بھی خرچ کرنا چاہیے. اس کا بھی بہت اچھی چیز ہے یہ. جی. تو یہ مولانا زکوٰۃ جو رکھی گئی ہے رمضان میں، اس کا کیا مقصد ہے اس کا؟ ہاں، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی محترم. زکوٰۃ رمضان میں بول کر نہیں ہے. اچھا. زکوٰۃ جو ہے ایک مالی عبادت ہے. تو جیسے آدمی جو ہے جسمانی عبادت نماز ہے، اس میں پیسہ نہیں لگتا، صرف آدمی کی جان لگتی ہے، اور جو روزہ اس میں جان لگتی ہے. صرف یہ ایک ہی عبادت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے مالی عبادت بھی رکھی ہے. قرآن میں 62 سے زیادہ جگہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہا گیا. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو فرمان يُؤْمِنُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. تو یہ جو ہے الذین یؤمنون بما الذین بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون کہا گیا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومما رزقناہم ينفقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دیے مال میں خرچ کرو. سب کچھ دیا وہ اللہ کا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پورا دینے کے لیے حکم نہیں فرمایا، بلکہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ 40 روپے میں سے 1 روپیہ، یہ اصل بات ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے دینا ہے، 1000 میں 25 روپے دینا ہے. یہ جو مالی عبادت ہے فرض ہے. اگر آدمی اس کو ادا نہیں کرتا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. بڑی سخت وعید بتائی گئی ہے. جو لوگ مال کو جوڑ کر رکھتے ہیں، گن کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے سخت عذاب کہ جو ہے اس میں جو ہے خوشخبری سنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ابھی آگے آدمی بات بتائے، جباہم و جنوب و ظہورم کہا گیا. وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا. آدمی کے چہرے کو داغا جائے گا، اس کے بازو کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا. مال کو یہ ایسی چیز ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، یہ عذاب بھی ہے. مال کا اگر ہم حق ادا نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو غریبوں کا حق ہے اس کو ہم مارتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، تو وہ مال ہمارے لیے وبال جان بنتا ہے، یہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ مالی عبادت ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، خیر و برکت بھی ہوتی ہے. بڑے اس کے فوائد بتائیں اس کے سلسلے میں. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ کا دیا مال ہے تو زکوٰۃ 2.5% ہے 100 کو، تو اس اعتبار سے خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی نفیلی صدقات بھی ہے جو اس کو آدمی ادا کرنی چاہیے. یہ
ईद उल फित्र की नमाज से कबल जी। सदक़े फित्र अदा करने का हुक्म। हाँ, माशाअल्लाह, इसके ये भी पीछे है। क्या मकसद? सदक़े फ़ितर के सिलसिले में ये बात मिलती है, फ़ुक़हा कराम ने लिखा है कि ईद की नमाज को जाने से पहले कि आदमी सदक़े फ़ितर अदा करे। उसके सिलसिले में दो चीज़ें हैं कि भी हमारे से रोज़ों में कुछ कोताहियाँ हो जाती हैं तो उसका कफ़ारा भी हो जाता है, और जो है दूसरी बात ये, ईद का इतना मुबारक दिन है तो उसमें कोई ये ना कहे कि भी आज ईद का दिन है हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए ना हो। जी। तो इस्लाम का एक ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम है कि सदक़े फ़ितर के ज़रिए हर घर में जो है चूल्हा जले और उनको जो है उनको खाना मैसर हो। ईद का दिन है तो इसके अंदर ये भी हिकमत है। तो सदक़े फ़ितर के सिलसिले में उलमा ने लिखा, तो सदक़े फ़ितर बड़ों की तरफ से भी है, औरतों की तरफ से भी है, बच्चों की तरफ से भी है। तो हर एक की तरफ से सदक़े फ़ितर उसकी मिक़दार है तो 1 किलो 800 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत अदा करनी है। आदमी खजूर की कीमत भी अदा कर सकता, मुनक्का की कीमत भी अदा कर सकता, इस तरह और भी चीज़ें उलमा कराम ने लिखा है। तो वो उस एतबार से जो है वो अनाज भी दे सकता है और पैसे भी दे सकता है। मौलाना, इसमें आपने मिक़दार बताई है जी। तो इसमें अमीर आदमी के लिए भी वही मिक़दार है या फिर एक मुतवसत आदमी के लिए? अमीरों के लिए बेहतर ही है, गेहूं की कीमत के बजाय मुनक्का है, खजूर है, जो ज़्यादा कीमत की जो चीज़ें हैं तो वो अदा करना वो अच्छा है उनके लिए, यानी बड़े सवाब की बात है, अजर की बात है। जो अमीर दौलतमंद है वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को दे सकते, गरीबों की इमदाद कर हो सकती है। लेकिन आमतौर पर ये रुझान पाया जाता है कि जो मिक़दार बताई गई है नहीं, ये भी बताए उलमा कराम, खजूर भी है, मुनक्का है, जौ है, ये भी बताएं तो ये अमीरों के लिए, अमीरों के लिए बेहतर है। जी जी। तो अब जो आदमी गरीब है ये इस तरह भी। तो अलबत्ता एक बात और मैं अर्ज़ कर दूं कि ईद की दिन जो है नमाज से पहले देनी है, लेकिन सहूलत के लिए 1-2 दिन पहले भी सदक़े फ़ितर अदा कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द उनको पहुँचे। अब आए नमाज पे जाते वक्त देंगे तो उन्होंने क्या करेंगे, तो इसलिए उलमा कराम ने उस सिलसिले में 1-2 दिन पहले भी ये जो है सदक़े फ़ितर हम अदा कर सकते हैं। जी। तो प्रोग्राम के आखिर में हमारे नाजरीन को आप रमज़ान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? मोहतरम नाजरीन, सामाईन की खिदमत में ये अजीज़ अर्ज़ करना चाहता है कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मदिया को अता फ़रमाया है कि इसका एक एक लम्हा कीमती है, और इन लम्हात को जो है हम जो है अल्लाह की इबादत में, ज़िक्र में, तिलावत में, नेक कामों में लगाए, गुनाहों से बचने का अहतमाम करें। तो हमने अपने असातिज़ा से ये पढ़ा है कि आदमी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी जितना हो सके गुनाहों से बचने का अहतमाम करे। उसके लिए बेहतरीन जो है तरबियत के लिए, तस्कीए नफ्स के लिए रमज़ानुल मुबारक है। जैसे आदमी रोज़ा रखता है तो झूठ नहीं बोलना, बदनिगाही ना होना, ग़ीबतें ना सुनना, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल ना होना, ऐसी चीज़ें होती रमज़ान में मश्क कराई जाती है तो ताकि फिर रमज़ान के बाद भी 11 महीने हमारे अंदर ये सिफ़ात आ जाए। मैं रमज़ान को लेकर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसका एक एक लम्हा कीमती है। बड़े अफसोस के साथ मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आखिरी अशरा जो ज़्यादा इबादत के लिए है, लेकिन आखिरी अशरा हमारे भाई बहनें आम तौर पर वो जो है ख़रीद व फ़रोख्त में गुजारते हैं। वो मनाजिर देख कर बड़ा अफसोस होता है कि भाई ठीक है दिन में भी ख़रीद सकते हैं तो जाकर आए। तो हम जो है एक बड़ा तबक़ा उम्मत मुस्लिमा का, कभी हम किसी काम से बाज़ार जाते हैं देखते हैं तो बड़ी तादाद हमारे मुसलमान भाइयों की, नौजवानों की इबादत के बजाय कट्टों पर, चौरास्तों पर यहाँ वहाँ बैठ करके गुजार रहे हैं। ये बड़ी महरूमी की बात है, बदकिस्मती की बात है। हदीस पाक में बात बताई गई, जो शब क़दर से महरूम रहा वो सारी खैर से महरूम रहा, कभी वो सरफराज नहीं हो सकता। तो ये वक्त हमारा बाज़ारों में, चौरास्तों पर, कट्टों पर गुजरने के बजाय घरों में अल्लाह की इबादत के एतबार से हमारा वक्त गुजरना चाहिए। और रमज़ान में कुरान मजीद नाजिल हुआ है, हम तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें। ये मेरा पैगाम है रमज़ान को लेकर। तो इसमें तस्कीए नफ्स का बेहतरीन जो है, ये जो है रमज़ान का महीना हमारे लिए अल्लाह ने अता फ़रमाया, इससे हम फ़ायदा उठानी चाहिए। तो इस एतबार से मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ कि भाई नए कपड़े ईद के लिए लाजिम नहीं है।
جو اپنے پاس کپڑے میسر ہو، جو اچھے کپڑے اس کو پہنے، تو آدمی خوشبو لگائے، غسل کرے، عید کی نماز پڑھے، یہ بات ملتی ہے. لیکن ایسا ماحول بنایا گیا عید کی تیاری بول کر آخری عشرے میں زیادہ عبادت کے بجائے اور آدمی جو ہے وقت ضائع کرتا ہے. اس سے بچنے کی میں تلقین کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں. یہ بہت ہی یہ دوزخ سے خلاصی کا مہینہ ہے. اللہ کا قرب جو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ہے دعا قبول فرماتے ہیں، اور فرشتے جو ہے آمین کہتے ہیں اور رحمت کی دعا فرماتے ہیں. بہت ہی مقدس بابرکت مہینہ ہے ہمارے لیے، اور اس سے ہم استفادہ کرنا چاہیے. جی ناظرین، یہ تھے مولانا حافظ محمد شریف مظہری صاحب. ناظرین، یہ پروگرام آپ سحر اور افطار کے علاوہ بھی فیس بک اور یوٹیوب پر ATV گلبرگہ ٹائپ کر کر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور دین کی باتیں پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. ATV کی یہ کوشش ہے کہ تمام مسالک کے علماء کو اس پروگرام میں مدعو کیا جائے اور دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں. اس پروگرام کا یہی مقصد ہے. ہم ناظرین سے امید کرتے ہیں کہ وہ ATV سے تعاون کرتے ہوئے اس پروگرام کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچائیں گے اور دین کی باتوں کو، دین کی معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر ثواب حاصل کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ.